شہر میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے مجالس کا انعقاد کیا گیا اور جلوس نکالے گئے۔ امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ اور امام بارگاہ بلاک سیدہ اسلام پورہ سے شبیہ ذوالجناح کے جلوس نکالے گئے۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کا غم تازہ کیا۔ امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ پر مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ سخاوت علی نے شہدائے کربلا کے فضائل و مصائب بیان کیے۔ ایک دفعہ مولا نے حملہ کیا، فوجیں دوڑی اور ایک دفعہ فرات کے قریب آئے، بن بازوؤں کے لاشا دیکھا اور مخاطب ہوئے، کہنے لگے عباس میں نے تیری جنگ دیکھی تھی، تو اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ دے۔ مجلس کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے غم حسین میں گریہ زری اور ماتمداری کی۔ ادھر امام بارگاہ بلاک سیدہ اسلام پورہ میں مجلس عزا ہوئی۔ علامہ اسد جوہری نے مجلس پڑھی۔ حسین نے کٹی ہوئی رکابوں کے ساتھ قاسم کو اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا اور ایک مایوسی کی نگاہ ڈالی اور کہا جاؤ قاسم خدا حافظ، تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ مجلس کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس عالمگیر روڈ اسلام پورہ سے ہوتا ہوا سراج بلڈنگ، عمر روڈ، حیدر روڈ، نیلی بار چوک، مین اسلام پورہ بازار اور نوری بلڈنگ سے ہوتا ہوا رات 9 بجے واپس امام بارگاہ موری گیٹ امام بارگاہ دربار حسین سے 8 محرم کا مرکزی جلوس نکالا گیا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پرانی انارکلی بیت الرضا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عزاداروں نے ماتمداری اور نوحہ خوانی کی۔ ڈی سی لاہور اور سی سی پی او نے جلوس کے روٹ پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ موری گیٹ امام بارگاہ دربار حسین سے صبح 10 بجے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس کوچہ الہی بخش، بخاری چوک، لوہاری گیٹ اور سرکولر روڈ سے ہوتا ہوا انارکلی داخل ہوا۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کے غم میں ماتمداری اور نوحہ خوانی کی۔ جلوس کے راستوں پر دودھ، شربت کی سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے جلوس کے روٹ کا دورہ کیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آج کے دن کو 87 کے قریب ٹوٹل جلوس ہیں اور 425 کے مجالس ہیں، تو الیبوریٹ ارینجمنٹس ہیں سیکورٹی کے بھی اور تمام باقی جو فیسیلیٹیٹ ہم کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ۔ اس جلوس پہ بھی تمام ارینجمنٹس مکمل ہیں، پولیس موجود ہے، رینجرز موجود ہے، آرمی ہمارے پاس بیک اپ پہ موجود ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ 650 ہم نے لگائے ہوئے ہیں، کنٹرول روم اسٹیبلش ہوا ہوا ہے۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود دوگر نے بھی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے تعاون سے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ گلدستہ ہے، اسی کو ہم گلدستہ کہتے ہیں کہ تمام مختلف رنگوں کے اور مختلف طرح کے پھول اکٹھے ایک گلدستے کی شکل میں جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہیں، اور یہی وہ خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی کہ پاکستان کے اندر مختلف مسالک ہیں بھی اور نہیں بھی، ہم سب مسلمان ہیں، اور یہی ایک ایگزیبیشن ہے، یہ اس چیز کی نمائش ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک ہیں۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پام سٹریٹ پرانی انارکلی بیت الرضا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ 9 اور 10 محرم کو دفعہ 144 نافذ، موبائل فون سروس بند اور ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ 9 محرم کے جلوسوں اور مجالس کے لیے پولیس کے 8000 جوان اور افسران تعینات ہوں گے۔ وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ تمام ادارے الرٹ ہیں۔ سوشل میڈیا پر اشتعال پھیلانے والوں پر مکمل نظر ہے۔ عاشورہ پر شہر کی تمام بڑی مارکیٹس بند رہیں گی۔ میٹرو بس کی سروس معطل رہے گی۔ اورنج لائن معمول کے مطابق چلے گی۔ 9 اور 10 محرم پر شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ سیکیورٹی انتظامات کے تحت موبائل فون سروس بند اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ مجالس اور جلوسوں میں کورونا SOPs پر عمل کیا جائے گا۔ ماسک کی پابندی لازمی قرار دی گئی ہے۔ لاہور پولیس نے 9 اور 10 محرم کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے۔ DIG آپریشن ساجد کیانی کے مطابق 9 محرم کے جلوسوں اور مجالس کے لیے 8000 جبکہ 10 محرم پر 10,000 سے زائد جوان اور افسران ڈیوٹی پر ہوں گے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ شہر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ تمام محکمے الرٹ ہیں، علماء سے رابطے میں ہیں۔ سوشل میڈیا پر اشتعال پھیلانے والوں پر مکمل نظر ہے۔ وزراء اپنے اضلاع میں انتظامات کی مانیٹرنگ کریں گے۔ انتظامیہ کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ ہمارے جو مجالس اور جلوسوں کے اوقات ہیں ان پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرایا جائے۔ روٹس طے کردہ جو ہیں اسی روٹس پر ہی جلوس جو ہے جا سکتے ہیں، اور کسی بھی نئی انوویشن جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
9 और 10 मुहर्रम को शहर की बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। शाह आलम मार्केट, ब्रांडित रोड, इचरा बाजार, अनारकली मार्केट, नीला गुंबद मार्केट, लिबर्टी मार्केट, माल रोड, हाल रोड, फिरोजपुर रोड की मार्केटों समेत दीगर मार्केटों में कारोबार नहीं होगा। ताजर सबीलियां लगाएंगे और जुलूसों व मजालिस के लिए लंगर का एहतमाम किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुछ सस्ता नहीं रहा। घी, खुर्दनी तेल, चाय, अचार, केचप, कपड़े धोने वाला पाउडर और नहाने वाला साबुन सब महंगा हो गया। सब्सिडीज खत्म होने से घी की कीमत 31 रुपए और खुर्दनी तेल की कीमत 34 रुपए बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडीज का धड़न तख्ता होने से अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर कीमत का फर्क खत्म हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय, अचार, केचप, कपड़े धोने वाला पाउडर और नहाने वाले साबुन की कीमतें बढ़ गईं। दर्जे अव्वल घी 31 रुपए और कुकिंग ऑयल की कीमत में 34 रुपए इजाफा हो गया। 950 ग्राम चाय की पत्ती का पैकेट 40 रुपए महंगा हो गया। माचिस का पैकेट भी 10 रुपए बढ़ गया। कपड़े धोने वाले पाउडर की कीमत में 50 रुपए तक इजाफा हो गया। नहाने वाला साबुन 3 रुपए, अचार 30 रुपए और केचप की कीमत 10 रुपए बढ़ गई। महंगाई की नई लहर पर शहरी फट पड़े। वो रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले घी का रेट भी इससे पहले कुछ था, अभी रोज़ाना रेट इनके बढ़ रहे हैं। पहले 170 था, अब 280 रुपये रेट है इनका घी का। आटा इनका 1000 रुपये है। इतनी महंगाई होगी, गरीब आदमी किधर जाए। ये यूटिलिटी स्टोर पे हम आए हैं, आप किसी अच्छे और स्टोर पे चले जाएं, किसी बड़े स्टोर पे चले, वहाँ इससे भी ज़्यादा आपको रेट डबल मिलेंगे। हर स्टोर की अपने रेट्स हैं, उन्होंने अपने रेट्स लगाए हुए हैं। यकीन करे गरीब बंदा बस क्या करे, कमर तोड़ महंगाई हुई है। पहले 170 रुपये की मिलता था, आज वही घी 260 रुपये किलो हो गया। अब कह रहे हैं फिर घी के रेट बढ़ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि अगर यूटिलिटी स्टोर पर भी ये रिलीफ नहीं मिल सकता तो उन्हें बंद कर दिया जाए। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। महकमा एक्साइज शहरियों की जेबों के पीछे पड़ गया। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के बाद नंबर प्लेट्स की फीस में भी होशरबा इजाफा हुआ है। नंबर प्लेट्स की कीमतें इस्लामाबाद की निस्बत 2 गुना हो चुकी हैं। सेक्रेटरी एक्साइज की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में कार की नंबर प्लेट की कीमत 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद में इसका रेट 800 रुपए है। सरकारी कार की नंबर प्लेट की कीमत 1200 से बढ़ाकर 1600, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट 750 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। पंजाब में रिक्शे की नंबर प्लेट 1000, जबकि इस्लामाबाद में इसकी कीमत 400 रुपए है। महकमा एक्साइज ने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद शुरू करते हुए फीस की वसूली शुरू कर दी है। सेक्रेटरी एक्साइज वकास अली महमूद ने कहा कि सेफ सिटीज की डिमांड के मुताबिक नंबर प्लेट्स बनाई जा रही हैं। सिक्योरिटी फीचर होने की बुनियाद पर नंबर प्लेट्स की कीमत ज्यादा है। ऑरेंज ट्रेन ने पंजाब की मईशत को ही रोन डाला। ऑरेंज ट्रेन के कर्ज की सालाना किस्त में 1 अरब मजीद शामिल। कर्ज की अदायगी पर पहली किस्त 15 से 16 के बाद अब 17 अरब तक हो गई है। पंजाब हुकूमत पर ऑरेंज ट्रेन के कर्ज की अदायगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन के सालाना कर्ज में इजाफे से बैरूनी कर्जों की अदायगी में भी इजाफा होगा। चीन से लिए गए 165 अरब रुपए की कर्ज की अदायगी भी तलवार बनकर लटकने लगी है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत के अंदरूनी और बैरूनी कर्जाजात में उतार चढ़ाव से किस्त भी बढ़ चुकी है। इससे कबल ऑरेंज ट्रेन की पहली किस्त 15 अरब रुपए थी। जराये ने बताया कि जो मार्च में 16 और अब नए माली साल में 17 अरब रुपए तक जा पहुंची है। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा नाकिस प्लानिंग की नजर। तामीराती ठेकों के लिए 57 करोड़ रुपए की फौरी जरूरत। 2 अरब 94 करोड़ के टेंडर में से 44 करोड़ मोबिलाइजेशन फंड देना भी LDA के लिए मुश्किल हो गया। अथॉरिटी ने ब्रिज फाइनेंसिंग के तहत 1 अरब देने की मंजूरी मांग ली है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने बजट से 1 अरब की फौरी ब्रिज फाइनेंसिंग करेगी। कॉन्ट्रैक्टर्स के 8 वर्किंग ग्रुप्स 39 ब्लॉक तामीर कर रहे हैं। LDA सिटी अपार्टमेंट्स मंसूबे को अब LDA के उधार पर चलाया जाएगा। ब्रिज फाइनेंसिंग की बाकायदा मंजूरी LDA की गवर्निंग बॉडी से ली जाएगी, जिसके लिए वर्किंग पेपर अरसाल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि मंसूबे का संगे बुनियाद वजीर आजम ने रखा था। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली। वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को तब्दील कर दिया गया। आमिर जान प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। जराये के मुताबिक ताहिर खुर्शीद को विफाकी हुकूमत के दबाव पर हटाया गया। ताहम तबादले के बावजूद TK ग्रुप के वजीर आला से अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तब्दीली पर ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई। ताहिर खुर्शीद का तबादला और उनके दामाद का मुआवने खुसूसी लगना अफसरान में जेर बहस है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत के दबाव पर ताहिर खुर्शीद को तब्दील किया। ज़राए का कहना है कि ताहिर खुर्शीद के खिलाफ नैब इंक्वायरी भी तबादले की वजह बनी। ताहिर खुर्शीद को मुख्तलिफ इल्जामात के बाइस पंजाब में नहीं रखा गया। ताहम ज़राए का ये कहना है कि तबादले के बावजूद वज़ीर आला पंजाब से ताहिर खुर्शीद के ताल्लुकात अच्छे हैं। ताहिर खुर्शीद के पंजाब में न होने के बावजूद TK ग्रुप मजबूत है।
ہے۔ طاہر خورشید کے تبادلے کے بعد پی کے گروپ کے ممبر کو ہی پرنسپل سیکریٹری لگایا گیا ہے۔ عامر جان کو پرنسپل سیکریٹری لگانے کے ساتھ سیکریٹری انرجی کا اضافی چارج بھی دیا گیا ہے۔ ڈی ایم جی اور پی ایم ایس افسران کے درمیان معاملات بگڑ گئے۔ ڈی ایم جی افسر پی ایم ایس ڈپٹی کمشنر کے ماتحت آ گیا۔ ڈی ایم جی افسر کا ہم گریڈ پی ایم ایس کے ماتحت آنے سے معاملہ بگڑ چکا ہے۔ ڈی ایم جی اور پی ایم ایس افسران کے درمیان ایک سرد جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اب ڈی ایم جی افسر کو پی ایم ایس افسر کے ماتحت تعینات کیا گیا تو معاملات بگڑ گئے۔ ڈی ایم جی افسر کو پی ایم ایس ڈپٹی کمشنر کے تحت لگایا گیا ہے۔ ڈی سی ننکانہ منصور نیازی گریڈ 18 کے پی ایم ایس افسر ہیں، جبکہ اے ڈی سی آر ننکانہ محسن صلاح الدین بھی گریڈ 18 کے ڈی ایم جی افسر ہیں۔ ڈی ایم جی افسر کے ہم گریڈ پی ایم ایس کے ماتحت آنے سے ڈی ایم جی افسران میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ میٹرو بس کے ڈرائیورز اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے۔ بس کی سروس دوسرے روز بھی معطل رہی۔ احتجاج میں شریک ایک ڈرائیور کی حالت غیر ہو گئی۔ ڈرائیورز 9 سال کی گریجویٹی اور بقایا جات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میٹرو بس ڈرائیورز کے احتجاج کے باعث دوسرے روز بھی سروس معطل رہی۔ ڈرائیورز 9 سال کی گریجویٹی اور بقایا جات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ حکومت میٹرو بس کا ٹھیکہ پرائیویٹ کمپنی کو دے رہی ہے، اس سے پہلے ان کے بقایا جات ادا کیے جائیں۔ قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کچھ نہیں دیا آج تک، اور بقایا جات آج تک یہی کہتے رہے کہ دیں گے، لیکن اب ان کا آخری وقت آ گیا جانے کا، تو اب یہ دینے کا نام نہیں لے رہے۔ تمام دوست صرف اس بات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارا جائز حق دے دیا جائے۔ ہم ناجائز کچھ نہیں مانگ رہے، جب تک ہمیں جائز حق نہیں دیتے ہم یہاں پر اسی احتجاج میں کھڑے ہیں۔ میٹرو بس سروس کی بندش سے مسافر خوار ہو کر رہ گئے۔ روزانہ 30 روپے میں سفر کرنے والے رکشہ ٹیکسی میں 500 روپے تک بھرنے کے لیے اپنی منزل پر پہنچے۔ کل کی یہ میٹرو بس بند ہے تو لہٰذا ہمیں تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اگر چنگچی وغیرہ پہ جائیں یا آٹو پہ جائیں تو ہم اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میٹرو پہ جاتے ہیں تو 40 روپے میں بندہ چلا 80 روپے میں آ جا سکتا ہے سکون میں کام کے لیے۔ اگر رکشے پہ جائیں 4 تو 5 رکشے چینج کرنے پڑتے ہیں، چینج کر کے رکشے 300-400 کرایہ لا کے 10 روپے کی روٹی غریب بندہ کا روٹی پوری کرے یا کرایہ پورے کرے۔ میٹرو بس سے روزانہ لاکھوں افراد سفر کرتے ہیں۔ حکومت کو یہ معاملہ جلد سے جلد حل کرنا چاہیے تاکہ سروس بحال ہو اور شہریوں کو سہولت مل سکے۔ شہر بھر میں محرم الحرام کی مناسبت سے مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عبد مسیح زمین پہ بیٹھا، ہاتھ کام پہ خنجر گرا، کہا آپ مباہلے والے حسین، آپ مباہلے والے، کہا عبد مسیح میں وہی حسین، میں وہی غریب، کہا جبھی میں کہوں کل رات میرے خواب میں آ کر عیسیٰ مجھے کیوں سلام کر رہے، مجھے کہہ رہے تھے عبد مسیح تجھ پہ میرا سلام، اب میں جانا بوڑھا تھا واپس پلٹا، جنگ کی ہے اس نے بڑی کمال لیکن مار دیا گیا، حسین کا یہ آخری ناصر تھا مار دیا گیا۔ جانتے ہو حسین گرے نہیں ہیں، بس آ جاؤ، یہ وعدہ تھا جو میں نے پورا کیا عبد مسیح کا جو یہاں تک لایا تھا، حسین گرے نہیں ہیں۔ جب آواز آئی تھی نا حسین بس، حسین نے ذوالفقار کو میان میں رکھا، اپنے زانوؤں پہ رکھا۔ جب مرتجس نے دیکھا نا ذوالفقار میان میں چلی گئی، اب اس نے کہا پہلے تو 2 محافظ تھے حسین کے، اب میں اکیلا رہ گیا، اب اور بھی دوڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اپنے سموں سے دشمن کو مار رہا ہے، دوڑتا گیا دوڑ۔ اب جو احساس سن کے روتے ہو خدا کی قسم اگر دیکھ کے سمجھ گئے زندگی میں دوبارہ کچھ نہ سنو گے۔ مرتجس اور حسین کا رشتہ بتاؤ کیا تھا؟ دوڑتا جاتا ہے، دوڑتا کچھ دیر بعد ایسے مڑ کے دیکھتا ہے، مولا ٹھیک ہو رہا، مولا موجود ہو، مولا میں ہوں، دوڑتا ہے حسین بچا لوں، کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، سنتے جاؤ میری جانب دیکھو ابھی وقت ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔